الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ماشاءاللہ اس محفل کے توسل سے ہم سب کو یہ ساعتیں میسر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عجز، یہ گناہ گار تو اکثر یہ ہوکا دیتا ہے کہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلا ہے دربار محمد عربیدہ، دربار کھلا ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام کا جو دریائے رحمت ہے وہ جوش میں ہے، بس آپ جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں، دیکھو ہاں بھرتی ہیں کہ نہیں بھرتی ہیں جی۔ تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، گونگلوں تو مٹی نہیں جھاڑنی ہے، بلکہ کوشش کریں کہ جو دل ہے وہ بھی زبان کا ساتھ دے۔ کیونکہ میں یہ عجز گناہ گار اکثر کہتا ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے، کہتے ہیں کوشش کیا کریں جب بھی پڑھیں ساتھ یاد بھی کیا کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے رنگ آئے گا، کیسے آپ کی زندگی میں رنگ آپ ایک دفعہ نسخہ آزما کے تو دیکھیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، پھر اگر نہ کھلی تو میں جرمدار ہوں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں، کر کے تو دیکھو ذرا۔ لیکن بات تب بنی ہے ذرا جی، اب یاد ہوگی، جب یاد بھی ہوگی، صرف درود نہیں ہوگا، ساتھ یاد بھی ہوگی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ہر بندہ پریشان ہے، علاج ایک ہی ہے حضرت جی، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یاد ہے۔ ہم یاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ آپ کوشش کرتے رہیں گے نا، پھر کرم ہو جائے گا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یاد والا درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں، توجہ بھی اسی جانب رکھیں، اور جو ہے نا وہ پھر دیکھیں جی، ہم یہاں بڑے بڑے احباب ملتے ہیں جی، میں اینی واری پڑھنا ہوں، میں نہیں، لیکن رنگ نظر نہیں آتا پڑھنے والا۔
کیونکہ وہ صرف پڑھتے ہی ہیں، یاد نہیں کرتے. جو یاد کر کے پڑھتے ہیں ان کے تو رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ہر رات نا ایک مقررہ مقدار میں یاد کر کے پڑھا کرتے تھے. تو لکھا ہے صوفیہ نے کہ حضرت نے نکاح فرمایا اور 3 دن آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے. تو پھر 3 راتیں یاد نہیں کر سکے حضرت. تو جب چوتھی رات آئی نا تو مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا اپنے شیخ سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئیں تو نے یاد ہی نہیں کیا. یاد کیا کرو، کر کے تو دیکھو. میں آپ پہ نہیں بوجھ ڈالنے لگا کہ جی 3000 واری کرو، 1 واری روز کر لیا کرو، لیکن یاد کریا کرو. یاد پھر دیکھو ایک یاد کرنا تمہیں اتنا مزہ دے گا. وہ کہتے ہیں نا 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانی ہے. نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانی. اس لیے آپ دعا کیا کریں اللہ میں ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مستی عطا کر دے. پھر دیکھو حضرت جی مزے کیا ہیں. بڑے بڑے خوبصورت شعر ہیں لیکن حضرت جی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. کوئی بھی ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. نہیں، خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرو اور آپ کی بارگاہ میں جھول. میں تو اکثر کہتا ہوں حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالات کس طرح جا رہے ہیں. 73 سال ہو گئے ہیں، کوئی فرسان حال نہیں ہمارے پاکستان کا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ حضور کی نگاہ پاک کا صدقہ ہے کہ چل پھر رہا ہے. باقی یہاں کسر کسی نے بھی نہیں چھوڑی کوئی بھی. باقی یہاں کسی نے کوئی کسر، ہر ایک نے پورا جو ہے نا وہ حق ادا کیا اس کو تباہ کرنے کا. لیکن کیا کریں، بنایا محمد اور علی نے ہے نا. تباہ نہیں ہونا اس نے انشاءاللہ. بنایا محمد اور علی نے ہے، اس تباہ نہیں اس نے ہونا انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اس نے بھی رہنا ہے. جو مرضی کر لے امریکہ، جو مرضی کر لے انڈیا، جو مرضی کر لے اسرائیل، رہنا نام اس کا ہے. کیونکہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ محمد اور علی نے. اس کا کچھ بھی نہیں ہونا. تو میں تو کہتا ہوں ذرا آج بھی اگر ہمارے حکمران سچے دل سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے جھولیاں پھیلا دینا ہے، بیٹھے رہنا تو چولیاں کر کے حضور جو ہویا معافی دے دیو، پاکستان تے رحم فرما دے. اور میں حضرت جی دعویٰ کرتا ہوں اگلے دن آ کے عمران خان صرف یہ شعر نہ پڑھے تو میں جرمدار ہوں حضرت. اور وہ شعر کیا ہوگا؟ بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. جاؤ تو صحیح نکمی ہو. امریکہ کے پاس چلے جاتے ہو مانگنے، IMF کے پاس چلے جاتے ہو، ورلڈ بینک کے پاس چلے، مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہر ہفتے یہ خبر نہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب مدینہ گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیا IMF سے مانگنا جائز ہے اور حضور سے مانگنا نہیں جائز؟ یا ورلڈ بینک سے مانگنا جائز ہے، حضور نبی علیہ السلام سے مانگنا نہیں جائز؟ جاؤ تو صحیح حضرت جی. لیکن حضرت میں آپ سب سے کہوں گا، انہوں نے تو پتہ نہیں جانا یا نہیں جانا حضرت جی، لیکن تم جایا کرو حضرت جی، روز نہ جھولی بچھایا کرو نا حضور. دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت شعر، استغاثہ ہی ہے نا، کتنا سونا شعر. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، چائنا، یہ وہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. یہ میں اکثر و پیشتر اللہ ہے تو کچھ اور بولنے کا موڈ تھا، لیکن بر جو مرضی مالک کی حضرت. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ. فرماتے میں مدینہ طیبہ گیا. ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ جانا بھی کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت. ہمیں بھی اٹھا کے چل دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ جاؤ، لیکن یہ سمجھ کے جاؤ کہ شہر محبوب ہے حضرت. ہاں، ہمارے بڑے تو وہاں جوتیاں بھی نہیں پہنا کرتے تھے، ہمارے بڑے تو وہاں گھوڑوں پہ بھی نہیں سوار ہوا کرتے تھے. ہاں، مدینہ جانا کوئی سوکھا کام ہے. امین تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. ہاں، کوئی سوکھا کام ہے مدینہ جانا.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ نہ حاضر ہوا، اور کہتے ہیں میں 5 دن مدینہ طیبہ گزارے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ یہ بھی کوئی رنگ ہی ہے، یہ تو مدینہ میں کھانے کو نہ ملے، مدینہ کا صدقہ تو سارے کھاتے ہیں۔ ہاں حضرت جی، سارے مدینے کا صدقہ کھا رہے ہیں، کو مانے نہ مانے بکھری بات ہے۔ وہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم میں موجود نہیں، جو پچھلوں نے نہیں کیے، انہوں نے فردن کیے تھے، ہم اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں سارے۔ لیکن بات کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میں عذاب دواں میرے محبوب موجود ہیں۔ سارے مدینے کا صدقہ کھا رہے ہیں، پاویں کو مننے پاویں کو نہ مننے۔ وہ ہوتا ہے حضرت جی، میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ جب پہلی بار مدینہ طیبہ گئے نا، تو ہم اندر بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف کی، جو سب سے پرانی تعمیر ہے، ترکی دور کی تعمیر، جو اب سعودیہ نے توسیع کی ہے وہ نہیں، جو ترکی دور کی تعمیر ہے، مسجد نبوی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں ویسے قرآن کریم پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ کچھ احباب تھے، کچھ وہاں سے آئے، کچھ پاکستان سے گئے تھے، وہ ایسے آپس میں نا دائرہ بنا کے کسی علمی موضوع پہ گفتگو کر رہے، میں اس سمت بیٹھا تھا قرآن کریم لے کے۔ تو ایک بندہ آیا جس کی وضاحت عربی تھی، پورا عربی وضاحت حضرت، اس نے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا مجھے مخاطب کیا، میں نے وہ قرآن کریم میں نے پیچھے دیکھا، تو ایک برتن میرے آگے بڑھا کے نا مجھے کہتا ہے جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ تو کیونکہ میں نے اس بندے کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں نے کہا عرض کی، میں حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ تو مجھے آگے سے کہتا ہے ہمیں کبھی غلطی نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس سے زیادہ بحث کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لیا، میں نے جلدی سے قرآن کریم کی تلاوت ختم کی، الماری میں قرآن کریم رکھا، اور جو دوست پیچھے گفتگو کر رہے تھے نا، میں نے آ کے ان کے درمیان وہ برتن رکھا، اور میں نے کہا چلو بھائی اٹھو باہر چل کے روٹیاں لینے ہیں، تو دال آئی ہے تو دال کھانی ہے۔ اسی دائرے میں بیٹھے ایک دوست جو پاکستان سے ہمارے ساتھ گئے تھے، وہ خوش ہو کے کہتے ہیں یار دال آئی ہے، میں ہاں، کہنا میں ہونی بہ کے سوچن ڈیا تھا، ہاں یار گوشت کھا کھا دل لک گیا کہ تو دال لبے نا، اگوں نہ ایسے رنگ کریں، تو دیکھ تو صحیح تو آیا کن کا مہمان کن کا بنا ہوا ہے، وہ چلیا مانگی بھی تو دال ہی مانگی ہے۔ اس بات کا بڑا دھیان رکھنا، ہمارے سنی بڑی اس طرح کی سناتے ہیں ادھر، کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے ادھر۔ وہ چلیا جا کے بعد 6 ریال دکھا لے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، اگر مانگنے بھی لگا تو کوئی چیز مانگ ہے آج وہ مائل بکر اور بھی کچھ مانگ ہے، کوئی معیار رکھ اپنا، حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو باہر سے جا کے کھا لے 6 ریال کا، اتنی بڑی بارگاہ سے اگر مانگنا بھی ہے تو حلوہ ہی مانگنا ہے، ہاں اگر مانگنا ہے تو جھولی پھیلا کے یہ مانگ، حضور کو اس طرح نہ کرم کرو۔ ہاں سرگی دا ویلا ہوئے، مسلح ہوئے، قرآن ہوئے، میں ہوں تے تھرو ہوں، اتنی بڑی بارگاہ کوئی مانگ تو رہی یار، دال تو ابھی کھا کے ختم کر دے گا، کوئی چیز مانگنی ہے تو۔ وہ اقبال نہیں کہتے کرم میں شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندری ہے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، کوئی مانگ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خادم رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کی اے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام، انس کے مال، انس کی عمر اور انس کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، چلو 2 پہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ مال کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی کھجوروں کے باغ تھے نا، سارے سال میں 1 بار پھل دیتے تھے سب کے باغ، لیکن جب حضور نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، آپ کا باغ 2 بار پھل دیتا تھا۔ مانگتے صحیح بھائی ہے، آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، تنگیے داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ، بڑا دھیان رکھنا ہے مدینہ طیبہ جا کے، دال پہ دل کرے باہر سے کھا لینا جا کے، حلوے پہ دل کرے باہر سے جا کے کھانا، ہاں وہاں یہی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں، کوئی معیار رکھ کے مانگنا کچھ، تو وہ مدینہ طیبہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت کہ کوئی اس طرح کا معاملہ بنے، بہر اللہ کے رنگ تھے، شاید کیا راز کھلنا تھا شیخ پہ۔ اب فرماتے ہیں جب 5واں دن آیا نا، تو ویسے حضرت جی
ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مانگتا ہوں، اللہ ہمیں کر دے، ویسے کہیں کہیں نظر آتا ہے جا کے ہاں، الفاظن کہنا آسان ہے، بننا بڑا اوکھا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا بن جاؤ نبی علیہ السلام کے مانگتے، زمانے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی ایک بزرگ ہوئے ہیں ہمارے بہت بڑے، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ظہر کی نماز کی امامت کروا رہا تھا، جب نماز سے فارغ ہوا نا تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک شہباز بیٹھا ہے، یہ والا شہباز نہیں جو ایک سر درخت سے اڑا تو دوسرے سے اڑا تیسرا، جس کو آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں، نہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہباز۔ آپ فرماتے ہیں ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی، لیکن حرکت نہیں کی اس نے، وہاں ہی بیٹھا رہا وہ۔ آپ فرماتے ہیں اس رات نا بادشاہ کے دربار میں محفل تھی، تو میں نے کہا ظہر سے بھوکا بیٹھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعوت دی، میں نے کہا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو چل میرے ساتھ، محفل پہ بھی چلا جائے گا، ساتھ کو لنگر بھی کھانے کو مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نہیں کہیں بھی جاتا، لیکن اب اتنا کرم کیجئے گا کہ جب واپس آئیں تو میرے لیے حلوہ لیتے آئیے گا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، فرماتے ہیں محفل میں بڑا خشوع خضوع، بڑا ذوق، بڑی کیفیت بنی، فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا حلوہ لانا، کہتے ہیں میں گھر آ کے سو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دائیں جانب کم و پیش 1,24,000 انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور بائیں جانب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جلوہ گر ہے۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے روح نمبر پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے او جزری، آج ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو انہیں حلوہ ہی نہیں کھلایا ہے۔ کہتے آج میرے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو انہیں حلوہ ہی نہیں کھلایا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میری آنکھ کھل گئی، اور آپ فرماتے میں اٹھ کے نا میں مسجد کی جانب بھاگا۔ کہتے جب مسجد گیا نا تو مسجد کا دروازہ حرکت میں تھا لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا، اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شہباز ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ کہتے میں اس کے پیچھے بھاگے، آگے جا کے میں نے اس کو جا پکڑا، ہاتھ جوڑے، اے حضرت معاف کر چھوڑو، نہیں لانا یاد رہا، میرا گھر بالکل قریب ہے، میرے ساتھ چلے میرے گھر، میں آپ کو وہاں سے تازہ حلوہ بنا کے کھلاتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو پھر مجھے حلوہ ملے گا۔ غلام بن کے تو دیکھو، احمی تو نہیں اقبال نے کہا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے۔ یہ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے، اور جو شہر کا داروغہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جب آنکھ کھلی نہ تو مارے شوق کے، بھائی کیا ہوگا وہ، اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں مارے شوق کے، نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا، ظاہر ہے وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، مرشدہ دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں، ہیں جی، اس کی تو عید ہو گئی۔ اور کردہ حضور آج کس طرح تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کسی شخص کو گرفتار کیا ہے، جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں، تو کیا معاملہ بنا ہے؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آندھے ہی ہونے نے چھڑاؤ نہ لے، بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آندھے ہی ہونے نے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گیا ہوں، چھاڑو، اس کو رہا کر دیا۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ ادا۔ بھائی اصول تو یہی ہے، اچھے اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی، آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام بھی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا۔
آپ فرماتے مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کرایا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں۔ کہتے جی اللہ کا شکر ہے، حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی۔ آپ فرماتے میں نے اس کو آفر دی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا۔ فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا۔ مجھے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں، میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کو مشکل ہو نا تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا۔ تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ اب تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ اور اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ آئے تو صحیح حضرت جی، ہنسی بس اپنے اپنے چاواں چسکیاں چ لگے تھے۔ نہیں حضرت غلام بنو، غلام، ان کے غلامی زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت، ان کے غلامی زمانے کے بعد غلام بنو، ہیں جی۔ یاد کیا کرو، روز کر کے تو دیکھو، نسخہ کھا کے تو دیکھو حضرت، جو نہ اگر ہر دن تم دیکھو گے کہ قرب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں پنکھے کو دیکھ کے، چھت کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے چلیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کمال تو پیدا کرو حضرت، پھر دیکھو ہاں رنگ دنیا ہی بکھری ہے حضرت جی۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ کے دور کے ایک اور بزرگ تھے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، دونوں چشتی بزرگ ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے چشتیوں میں محفل سما بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت نے جب بھی تھنیسر آنا نا تو آپ نے محفل سما کا انعقاد کرنا، مریدین پہ وجد طاری ہونا۔ تو انہوں نے جو ہے نا، حالانکہ میں بذات خود نقش بندی ہوں، لیکن میرا اپنا دل کرتا ہے کہ دن کو محفل سما ہوئے، لیکن وچ کو دل والا بھی ہوئے، کیونکہ محفل سما بنتی تب ہے جب اندر کو دل والا ہو، پھر میں اس طرح نہیں ہے۔ قوالاں نے کی کرنا ہوں، کرنا تو بابے نے ہوں جڑا بیٹھا ہوں بچ، قوالاں کل کھ بھی نہیں ہوں، کرنا بابے نے ہوں۔ ان سما دیا محفل ہیں لیکن بابا ہے نہیں کوئی، دل کرتا ہے حضرت کو محفل ہو۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نقش بندی ہوں حضرت جی، دیکھو نا، یہ میرے جیسا گناہ گار پڑے تو میں خود اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں۔ یہ بو علی قلندر صاحب کے کلام کینڈ ہے، لکھتے کیا ہے، قلندر بو علی ہستم۔ اب یہ کو بابا بیٹھا ہو تو یہ کلام پڑھا جائے تو میں کہتا ہوں کمال ہی ہوگا حضرت ہیں۔ قلندر بو علی ہستم، بنام دوست سر مستم، دلندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم ہے۔ کیا حال ہوتا ہوگا حضرت ہے، لیکن بس ہم بھی بڑے ڈاڈے سے دور میں آئے ہیں، لیکن چلو شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا۔ وہ لکھا جب حضرت تشریف لاتے نا تھانیسر، وہ محفل سما ہوتی، ظاہر مریدوں پہ وجد طاری ہوتا، رقص کرتے، وہ اپنے گریباں چاک کر دیتے۔ تو عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑا کرتے، وہی آیا تڑا پیر نچن والا۔ تو لیکن حضرت نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جید عالم دین ہے، اللہ ان پہ رحم کرے گا، ان کو چھیڑنا نہیں کسی نے، بس ان کی بات سن۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہ حضرت کا کوئی مرید نا نماز پڑھ کے محفل سما میں جانے لگا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کتنے چلنا ہے؟ انہیں کیا حضرت آئے نے تو اتنے محفل سما ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا تیرا پیر نچن والا گیا نہیں؟ وہ مرید کو غصہ لگا، اس نے آ کے حضرت کو اسی طرح کہہ دیا کہ حضرت آج شیخ عبداللہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے لیے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اب وہ یہ بات کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں، نچا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں، نچا بھی دیتے ہیں۔ بس کوئی ذرا نظر تھی۔ وہ میرے شیخ نا اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کتے 11 کے نہ چھیڑ دیں گے، کیونکہ چھوٹی تار تے بندہ بچ جاتا، 11 کے تو نہیں بچتا کوئی۔ چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کتے 11 کے نہ چھیڑ دیں گے، وہ 11 کے ہوں نے۔ میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر،
دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر ہیں. حضرت جی حضور کے بہلول کی شان ہے جو یہاں بیٹھ کے جنت کے محل بنا کے بیچا کرتا تھا. غلاموں کی کس کو سمجھ آتی ہے غلاموں؟ یہ تو مولوی نبی علیہ السلام کے مقام پہ لڑتے پھر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں مومن کو چھوٹی ہستی ہے حضرت، مومن کو چھوٹی ہستی ہے. وہ اگلے دن نا وہ مرید جانے لگا نماز پڑھ کے حضرت نے، پھر وہ کتنے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اتھے ہی نے تو محفل سمو. انہوں نے کہا گیا نہیں تیرا پیر نچن والا؟ اس نے کہا جی پیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سے کہنا ہمارے پیر ناچتے ہی نہیں، نچا بھی دیتے ہیں. بس پھر حضرت پہ وجد طاری ہوا، آپ نے گریباں چاک کیا، روسی عالم حضرت کی بارگاہ میں جائے، وہ پھر طائب ہوئے. اور حضرت جی پیر کا کام ہی ہے علم الیقین سے عین الیقین، اور پھر عین الیقین سے حق الیقین. حضرت اب ظاہر ہے سارا کچھ ہی تھا، بس رنگ ہی دکھانا تھا. آپ نے پوچھا حضرت کوئی حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے نے. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن بھی کارو جا کے ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیتے اسی بھی بڑے نے، لیکن دعا کرو کتے سانو بھی کو کہ جا ساڑھے کہن بھی کار آیا کہ جائے. جانے میں اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت جی. ہاں جو جاتا ہے وہ جاتا ہے، لیکن پھر جو بھیجا جاتا ہے پھر اس کے لیے آگے رنگ بھی وکھرے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھیجا گیا ہے حضرت جی، وہ کسی کا بھیجا گیا ہے حضرت، اس کے لیے پھر وکھرے راز ہوتے ہیں. وہ حضرت گئے حج پہ بھی وکھری کیفیت تھی حضرت. اور جو ہے نا وہ جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں تو رنگ ہی وکھرے تھے. جیسے ہمارا بھی معمول ہے نا، ہم بھی جانے والے کو کہتے ہیں بھائی جدو اتھے جائیں گا تو ساڈا بھی سلام پیش کری. تب یہاں یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے؟ آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تھانیسری کو فرمایا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام پیش کرنا ہے. لیکن حضرت جی وہاں کیف و مستی کچھ وکھری تھی، وہاں رنگ ہی کچھ وکھرے تھے. وہ کسی نے کہا نا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. یہ خود نہیں، جس کو کسی نے بھیجا ہو یہ اس کے لیے. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. بس پھر حضرت نگاہ شیخ تھی، ایسی کیف و مستی تاری ہوئی کچھ یاد نہیں رہا، یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. لکھا کہ جب حضرت واپس چلے نا، قافلہ روانہ ہوا ہند کے لیے، تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے حضرت کو نیند آ گئی اور خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آکھیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ سلام پیش کریو، سلام ہی نہیں جے پیش کیتا. انہوں نے قافلہ رکوایا اور واپس گئے. جب گئے نا واپس اور جا کے وہاں عرض کرتے ہیں محبوب خدا علیہ صلاۃ والسلام میرے شیخ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ انور سے آواز آئی اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا ہے. اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام. اور یہ بدعتی نبی علیہ السلام نے محبت کے طور پہ فرمایا. اللہ اس پہ بھی گفتگو ہے لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اچھا لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا اپنے ادھر تھانیسر، ظاہر ایک دو دن تھکن اتاری، پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب وہاں باتیں شروع ہو گئی. اب ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ خود اس بات کو چھیڑیں. شیخ سمجھ گئے. اب شیخ خود ہی بات کو ادھر لے. پوچھا شاہ جی پھر حج کر آئے ہو جناب؟ پھر مدینہ پاک بھی گئے جناب؟ پھر وہاں میرا بھی سلام پیش کیا تھا؟ عرض کی جی جناب. جواب کیا آیا تھا؟ اب جواب آیا تھا کہ اپنے پیر بدعتی کو، اب آپ کے تو شیخ تھے نا، ادب ہے، محبت ہے، پیار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما سکتے تھے یہ مرید ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. یہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں حضور جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے جواب آیا تھا اپنے پیرانو ساڈا بھی سلام آکھی. آپ نے فرمایا انج نہ کہہ جویں سرکار نے کیا تو ہی انج کہہ. فرمایا انج نہ کہہ جویں سرکار نے فرمایا سی تو ہی انج کہہ. ہاں حضرت جی کر کے تو دیکھو حضرت. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو جائے. خوب حضرت جی محنت کرو، وقت بڑی تیزی، بہت کچھ ہے حضرت جی، بہت کچھ ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بہت کچھ ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیتا ہی یہ کیا تو نے کیا ہے، اتنا کچھ چھوڑ کے دنیا خریدی ہے تو نے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں وفا کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اور اللہ ہماری جو سرگیاں ہیں اللہ ان کو پاک کر دے دیتے ہیں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا، خوب جاگو، روز کچھ نہ کچھ بھیجیا۔ وہ کسی نے کہا نا، وہ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں، کبھی تو درجی واری آئے گی نہ ہے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں۔ وہ کیونکہ حضرت اب تو ٹیلی فون کا دور ہے نا، اور بڑا عام ہے ٹیلی فون۔ جو میرے پیر و مرشد کا زمانہ تھا نا، تب خط و کتابت ہوتی تھی، تو آپ اس حوالے سے فرمایا کرتے تھے، او بابا وہ تو چٹھیاں بھیجدا رہیا کر، ہاں کسی دا تو جواب آئے گا ہی نہ، ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں حضرت، ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں، چٹھیاں بھیجیا کرو حضرت، کسی نہ کسی دا تو جواب آئے گا ہی نہ، کسی نہ کسی دا جواب۔ ہاں خوب حضرت جی، دعا کرو کہ اللہ ہمیں یاد، جو یاد ہے نا حضرت جی، وہ اب مجھے میرے پاس الفاظ ہی نہیں، میں یاد کو کیا بیان کروں حضرت، کیونکہ میں خود ابھی اس کیفیت سے نہیں گزرا کہ یاد کیا رنگ لاتی ہے حضرت جی، کیسا یہ دنیا نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، مادرزاد ولی ہیں حضرت، والد انتقال فرما گئے، دادا نے کفالت کی انتقال کر گئے، نانا کی کفالت کی انتقال کر گئے، اب والدہ چھوٹی ہمشیرہ نظام الدین اور آپ کی جو ہے نا ایک خادمہ، یہ رہ گئے۔ بڑے غیور ہوتے ہیں سید حضرت، ہو سید، بڑے اب تو بڑے عجیب و غریب ہی حالات نظر آ رہے ہیں نا، ہو سید حضرت، سید بڑے غیور ہوتے ہیں حضرت، ہاں آل رسول ہے، خون رسول ہے حضرت، سید بڑے غیور ہوتے ہیں، اب تو پتہ نہیں کیا ڈرامہ کیا چل رہا، سید مرتا مر جائے گا حضرت، ہاتھ نہیں پھیلائے گا کبھی کسی کی، یہ نشانی ہے سید کی حضرت، سید غیور ہوتے ہیں حضرت۔ ہاں دیکھو نا حضرت مولا علی صاحب ایک کرامت ہے کہ حضرت کے لیے کرتا جنت سے نہیں آ سکتا تھا، تیمم جنت سے نہیں آ سکتا تھا، لیکن سید کے رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں۔ کوفہ کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے دکھا کے پوچھ رہے ہیں، ہے کولی سے یہ تلوار خریدنے والا ہیں؟ اگر علی کے پاس اپنا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا ہے۔ سید 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 ہوتا، اب تو عجیب ہی بازار لگا ہوا ہے، سید سید ہوتا ہے، سید نہیں ہاتھ پھیلاتا حضرت کے۔ وہ سید گھرانہ تھا حضرت جی، سچے سید تھے۔ والدہ صاحبہ نے کیا کیا، سود کاٹنا شروع کیا حضرت، وہ کپڑا بنتا، جا کے بازار بکتا، اور سیدوں کے گھروں میں چولہا جلتا حضرت۔ وہ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں 5 دن کا بھوکا تھا، کچھ بھی نہیں، بچپن تھا آپ کا۔ فرماتے جب بھوک برداشت نہیں نہ ہوئی تو کہتے میں اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اماں جان کا پلو پکڑ کے میں نے عرض کی، اماں بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو۔ یہ دیکھو اب یاد کیا مزہ دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اماں جان مجھے چوم کے فرمانے لگی، نظام الدین آج صبر کر لے سی اللہ دے پرونے ہیں۔ آپ فرماتے اس فکر نے میرے دل میں وہ نور پیدا کیا کہ میں کتنے دن اسی بات کے مزے لیتا رہا کہ میں اللہ کا پرونا۔ آپ فرماتے ہیں اماں جان نے رات دن ایک کر دیا، کپڑا تیار کیا، بازار جا کے کپڑا بکا، کھانے کا سامان آیا۔ فرماتے اماں نے مجھے بلا کے نا سامنے کھانے کا سامان رکھ کے کہا نظام الدین کھا جنہ کھانا۔ آپ فرماتے ہیں وہ سامان مجھے اتنا برا لگا، میں نے رو کے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کیا، اماں جی یہ کدوں ختم ہوئے گا تو اسی پھر کدوں اللہ دے پرونے بڑھیں گے ہیں۔ یہ یاد ہے حضرت جی، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
اب تو یاد ہوتی ہے حضرت جی، جب یاد ہوتی ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش کروں گا یاد کیا کرو حضرت، یاد کیا کرو، ہیں کوشش کرو پوری توجہ اور یاد کیا کرو، پھر دیکھو حضرت یہ جو یاد ہے یہ کیا رنگ پیدا کرتی ہے حضرت۔ اور میرے بزرگ جو ہیں نا، بزرگوں کا کیا کہنا حضرت، بزرگوں کی تو باتیں مکھری ہیں۔ اب اکثر سنایا کرتے تھے کہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی اللہ حضرت، یہ بہت بڑے لوگ، لیکن ان لوگوں کا تقویٰ تھا، یہ لوگ اپنے نفس کو کھینچ کے رکھتے تھے۔ آپ فرماتے حضرت جب بھی علی پور شریف میں ہوتے تو حضرت کا معمول کیا تھا، آپ نے ایک مرید کو پہلے کہہ رکھا تھا بھائی جو میں نماز پڑھ کے مسجد چوں باہر نکلا نا تو چھاپر چ پہلے توڑی پا کے رکھنی ہے، وہ پہلے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت کے بالکل تھوڑا سا آگے جا کے نا وہ صاف پانی کا ایک موسمی نالا گزرا کرتا تھا، حضرت نے کیا کرنا، جا کے پاس ہی نا وہ توڑی کا شاپر ڈھیل دینا۔ اب ظاہر ہے ایک شاپر میں کتنے، میں کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں دانے آتے ہوں گے، تو حضرت نے نا اپنے جو ٹانگیں ہیں وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا، اور پھر کس طرح سبق پکانا، وہ ایک تنکا اٹھا کے نا توڑی کا اس کو پانی میں پھینکنا، اس نے جب پانی سے بہہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس تو نہیں آنا ہے، جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا ہے، جب اس نے تھوڑا سا آگے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا کوئی۔ اب آپ خود تصور کریں روز کتنے تن کے پانی میں گرتے ہوں گے، اور کتنی بار حضرت اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے ہوں گے کہ جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے۔ مجھے نئی بات کی سمجھ آئی، میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہے؟ فرمان لگے مراد یہ تھی جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے، جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے۔ میں نے جیسے آگے کہا نا حضرت اب تو منڈی لگی ہوئی ہے، تصوف سلوک صوفی، اب تو منڈی لگ گئی ہے حضرت۔ صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ آپ فرماتے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ حضرت پھر کیتا کی فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو۔ ہاں کر کے تو دیکھو حضرت، پھر دیکھو یہ یاد آپ کی زندگی میں رنگ کیا، بڑا مشہور و معروف، اکثر صوفیہ اس کو سناتے ہیں۔ وہ کو بارات گئی تو راستہ بھول گئی، ٹھیک ہے جی، اب میں نے بھی ادھر اگر آنا ہو تو میں بھی نہیں آ سکتا، مجھے بھی بورڈ ہی لے کے آ گئے ہیں بھائی، نہیں پتہ لگتا کیا کرے بندہ۔ اب آپ خود تصور کریں اسٹیل لائٹ کا تصور تک نہیں ہے، بورڈ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ بھائی بورڈ بھی لگیں گے کبھی آ کے، ٹھیک ہے جی، کوئی بارات چلی تھی راستہ بھول کے بیچارے، لیکن یہ ہے کہ چلتے جا رہے ہیں، جو تھوڑی بہت روشنی تھی آگے آگے کی جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ بس کھلا سا میدان ہے، دور کہیں روشنی دکھائی دے رہی ہے، دل میں خیال ہے اگر روشنی ہے تو پھر روشن کرنے والا بھی ہوگا کوئی نہ کوئی، وہ آ گئے، جب قریب آئے تو کیا ہے ہیں جی، جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی ہے ساتھ کانوں میں ہو کی صدائیں آ رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہو کا بھی کیا مزہ ہوگا اگر کرنے والا بھی باہو ہو تو ہے، کیا ہو نے اس جنگل میں کیف و مستی طاری کر رکھی ہوگی ہیں، ہو اور کرنے والا کون ہو، باہو ہیں، کیا رنگ لگے ہوں گے حضرت جو ہے نا وہ ایک یاد کا رنگ ہے۔ وہ جو بڑا تھا اس نے آگے بڑھ کے سلام عرض کی، حضرت نے ذکر کا سلسلہ موقوف کیا، ہاں جی حضرت وہ بارات ہے راستہ بھول گئے ہیں، جانا کہاں ہے؟ حضرت احمد پور جانا ہے، فرمایا ساڑی ڈیوٹی احمد پور لے کے جانا ہے، آؤ چلیے، حضرت آگے ہوئے چل پڑے، حضرت کے ہاتھ میں وہ لاٹھی تھی، جو آگے کو گھاس وغیرہ وہ تنکی آتے حضرت اس کو اٹھاتے جاتے، کتابوں میں لکھا ہے چاندی قدم حضرت نے اٹھائے تھے، چاندی بارات نے اٹھائے تھے، ٹھیک ہے جی، جھنگ سے پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں، حضرت کھڑے ہیں پیچھے ساری بارات آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، وہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اسی احمد پور جانا سی تسی کتھے لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا اسی تے ایسے احمد پور نو جانتے ہیں تسی پتہ نہیں کتا نال ہے، یہ کر کے تو اللہ اکبر یا
یہ حضرت جی یہ رنگ تب لگتے ہیں جب یاد آتی ہے حضرت جی، یاد کیا پاویں ایک باری روز کیا چھڑیا کرو اللہ کہہ کے تو دیکھو ایک بار پاویں روز، لیکن ایک حضرت ہوں اے نہیں اللہ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ ہم نے سنا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں کوئی ذکر آیا کہ حضور نبی علیہ السلام گھڑ سواری فرمائی ہے۔ دل میں خیال آیا وہ سارا کچھ کر لیا ہے تو کم رہ گیا ہے، لے آؤ بھائی ایک گھوڑا، صرف ایسے بہنا کہ محبوب ہی بیٹھے سکتے ہیں، صرف اسی نیت سے نا سفید رنگ کی گھوڑی آئی ہے حضرت نے کبھی کبھی اس پہ بیٹھنا، اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا۔ وہ ایک دن کیا ہوا، جو خادم تھا نا جو اس ڈیوٹی پہ مامور تھا جس نے اس کو سنبھالنا ہوتا تھا، اس کے دل میں خیال آیا وہ گھوڑی پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ گھوڑی جس نے اللہ کا ولی بٹھایا، اوپر سے ولی اوپر سے سید ہیں، وہ میرے جیسے کو چوڑے چماڑ کو بٹھاتی ہے حضرت، گھوڑی آپے سے باہر ہو گئی۔ اب جو پاس کو دانا لوگ کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے کہ انہوں سزا ملنے لگی ہے، لیکن وہ بھی پکا پکڑ کے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے نا حضرت کی بارگاہ میں حضرت حضور گھوڑی تے بہ گیا تو گھوڑی باہر ہو پوڑ ہو گئی ہے، تو گھوڑی نے سٹ کے وہی کو شاید پن کے چھڈنی جے، دعا فرو معافی مل جائے۔ وہ لکھا کہ حضرت نے اسی وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر۔ اب کافی دیر استغاثہ پیش کرتے رہے، مریدوں نے آ کر خبر دی حضور گھوڑی کھلو گئی تو بندہ خیری صلی اللہ لت گیا، یا اللہ تیرا شکر۔ بھئی ہوتے ہیں نا پاس ہی بیٹھے سارے، وہ کسی نے عرض کی حضور تسی یہ کیوں نہیں کیا یا اللہ خیر، یا اللہ کرم، یا اللہ فضل؟ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی کیوں پیش کی؟ آپ نے فرمایا بھی گل ہے وے بے نیاز ہے، ایسے لیے نہیں پیش کی تھی کہ کام فسیا دا ہی پتہ نہیں کیڑا رنگ ہوئے ادھر، ایس لیے اتھے عرضی پائی کیونکہ اتھے جدو بھی پائی سنکتی ہے۔ پکارو تو صحیح ہے، امتی جو کرے فریاد حال دار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ پکارو یاد کیا کرو، کر کے تو دیکھو۔ اور یہ نہیں اللہ کریم ذات ہے، پر لو لگی تھی نا، وہ کسی نے کہا تھا نہیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در ہی سے لو لگی ہے حضرت، لو لگی تھی حضرت ان لوگوں کی، اس لیے لو لگاؤ حضرت جی، ٹھیک ہے جی، لو لگاؤ، ہو کے تو دیکھو حضرت جی۔ اور میں کہتا ہوں یہ حضرت جی سیکنڈ ہی لگتے ہیں، صرف کوئی آئے تو صحیح ہے، آندہ ہی کوئی نہیں ہے، سیکنڈ لگتے ہیں ہمارے۔ اب کبھی سیالکوٹ میں آئے نا تو ضرور اس کی زیارت کیجیے گا، مزار ہے بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ میں خود ڈر کے مارے وہاں نہیں جاتا، کہ حضرت کی جو نسبت ہے وہ اتنی قوی ہے کہ غالب آتی ہے بندے پہ۔ مجھے بزرگوں نے منع فرمایا بابا لاہوری شاہ نہ جائے گا، کیونکہ تیرے کو کام لینا ہے، حضرت کی نسبت اتنی قوی ہے، کیونکہ ہم مجذوب تھے اور پیور مجذوب تھے۔ اب تو حضرت جی سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے نا، ایویں مجذوب ہونے کا دعویٰ کر دیو جی میں مجذوب ہاں، وہ تو منع والے بھی واری واری جائیے حضرت، من مجذوب ہونا کو سوکھا کام ہے حضرت۔ تو حضرت جی کولیاں تے بہن لی اڈا کلیجہ چاہیے، ہاں کولے نے میرے حضرت، آپ مجذوب تھے حضرت جی۔ تو آپ کے بالکل تھوڑا سا نیچے ہٹ کے نا ادب کی وجہ سے ایک اور مزار ہے جو آپ کے بعد ہوئے، ان کا نام تھا سائیں جلال، ٹھیک ہے، وہ بھی مجذوب ہوئے ہیں، لیکن وہ سالک بھی تھے وہ مجذوب بھی تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ جو معاملہ آج کل تقریباً نوجوانوں کو درپیش ہے، وہ حضرت بھی کہیں دل لڑا بیٹھے حضرت، ٹھیک ہے جی، کنٹرول چ رکھیا کرو انہوں، جدو باہر نکلو نا انہوں کنٹرول چ رکھے۔ اور سب تو بہترین طریقہ ہے نبی علیہ السلام دا نام پڑھ کے دے پھونک مار دیا کرو اور انہوں نبی علیہ السلام دے والے کر دیا کرو، ہیں بہترین طریقہ ہے حضرت، پھر نہیں اڑتا اڑتا کتے بھی حضرت، دروشی پڑھ کے نا دم کر دیا کرو اور عرض کرے گا اے اللہ دے رسول تاڑے والے جی، آپ پھر وہ سام لڑ گئے، وہ بس پھنسا بیٹھے کہیں دے۔ اب دل جہاں اٹکا نہ جا کے، وہ ہندو گھرانہ تھا، اب کیسے معاملہ ہو، کو مسلمان ہو کو بڑے بڑے ڈیرے للن کو حل ہو ہی جائے، لیکن وہ ہندو گھرانہ تھا، سمجھ آئی کوئی نہ۔ اس نے کسی دوست سے مشورہ کیا، اس نے کہا بھائی گل ہے وے تو بابا لاہوری شاہ چلا جا، اگر بابے کی زبان ہل گئی تو تیرا کام بن گیا حضرت۔ وہ بیچارہ دل کا پھنسا، بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت پہ جذب تاری تھا، آنکھیں بند تھی، وہ سامنے آ کے نا بیٹھ گیا، حضرت کی آنکھیں کھلی، دیکھا تو بندہ بیٹھا، اس کو اشارہ کیا،
وہ تھوڑا سا قریب ہوا, پوچھا ہاں جی. اس نے اپنا مدعا عرض کیا, حضور اے معاملہ ہے تے کوئی نگاہ. آپ نے فرمایا دفع ہو جائے تینوں حیا نہیں آتی. حضور نبی علیہ السلام کی نسبت دا کوئی پاس نہیں, جا چلا جا یہاں سے. حضرت نے کیا کہ آنکھیں بند کر لیں, لیکن دل لگی تھی بیچارے کو, نہیں گیا. دوسری بار پھر آنکھیں کھولی, بندہ بیٹھا ہے, اس کو پھر اشارہ کیا, اور قریب آ گئے. حضرت نے پھر پوچھا, اس نے وہی جواب دیا, حضرت نے بھی وہی دیا. وہ کہا جا چلا جا, پھر نہیں گیا. حضرت نے پھر آنکھیں, تیسری بار پھر آنکھیں کھولی, دیکھا پھر بیٹھا ہے, اس کو پھر اشارہ کیا, وہ بالکل سامنے آ گیا. حضرت نے پھر پوچھا, اس نے وہی جواب دیا. اس دفعہ حضرت نے وہ نہیں دیا. آپ نے کیا کیا, پہلے پورے زور سے بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا. ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا, حضرت نے دائیں کا بھی دے دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا, ویسی آنکھیں بند کر کے وہ بھی بیٹھ گیا. کنیکشن ہو گیا نا حضرت جی, بیٹھ گیا وہ بھی حضرت. اب ظاہر ہے بیٹا ساری رات گھر نہیں گیا, باپ کو نیند نہ آئے. باپ منتظر تھا کہ چلو کو تھوڑا دن نکلے تو نکلتا ہوں تلاش میں. وہ دن نکلا تو وہ تلاش میں نکلا. سب سے پہلے دوست کے گھر گیا. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ پٹھا مشورہ میں دیتا ہے, کہنا میں انہوں کہن ڈیا ہی میں جانا ہے. وہ لاہور, اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی بیٹا تو پنجابی کہتے ہیں کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے. حضرت بابا لاہوری شاہ اکھاں بند کر کے بیٹھا ہے, وہ بھی بیٹھا ہے. وہ آگے انہوں نے پچھوں مونڈے تے ہاتھ رکھیا اور کہندا ہے او پتر جلال. وہ سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھ کے نا اپنے والد کو پوچھ کے کہتے ہیں بھائی کون جلال؟ انہوں نے کہا توں جلال. تو آگے سے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ بابا جی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جدو پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کڑ چھڑی, دوجی ماری تو جلال بھی کڑ چھڑیا ہے. نہ پری رہی نہ جنوں رہا, نہ میں رہا نہ تو رہا, جو رہی تو بے خبری رہی ہے. اینا کی ٹائم لگتا ہے اینا کی, لیکن ہے بھی کڑوان والا کوئی نہیں. حضرت سب نو کار چاہیے, سب نو کوٹھی چاہیے, سب نو شہرت چاہیے, سب نو نا چاہیے, سب نو پیسے چاہیے. یار منگن آندا ہی کوئی نہیں. کوئی آئے تو صحیح یار منگن, کوئی یار منگن آئے تو صحیح. اس لیے تو کسی نے بڑے درد سے لکھا تھا نا, صاحب سب کا ایک ہے, صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. حسین سارے تو نہیں نہ ہوتے, ابو بکر سارے تو نہیں نہ ہوتے. ہاں حضرت جی لفظاً بڑا آسان ہے کہنا, لیکن سابدہ ہونا بڑا اوکھا کام ہے. بس اسی تو انہیں ایسے مسلکتے ہیں, معافی منگو بس, اوکھا کام ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا. اور حضرت جی جتنے صوفی بیٹھے ہو نا, بڑا بچنا ہے حضرت جی, نیکی کر دریا میں ڈال. جب بابا صاحب مرید ہونے کے لیے گئے نا کتب صاحب کی, آپ کے پاس 36 سال کی ریاضت تھی, اور چلہ کموس کو بابا جی کا واڑا نہیں ہے چلہ کاٹنا, حضرت نے کاٹا تھا. لیکن جب گئے تو کتب صاحب نے ویکھ لیا, لے بھائی فرید تے 36 سال دا بت پہلے لے کے پھرن ڈیا ہے, پہلے یہ تو کچھ کریے نا. آپ نے فرمایا بابا فرید رحمۃ اللہ فرید کیا معاملات ہیں؟ عرض کی حضور 36 سال چلہ کٹے ہے, ساری رات وظیفہ پڑھے ہے, دن روزہ رکھے ہے. فرمایا پھر ایک روزہ ساڈے کہن تے بھی رکھ لے. آپ نے مسکرا کے عرض کی حضور جی نے 36 سال رکھے ہو, ایک روزہ انہوں کی کہندا ہے. فرمایا چل پھر رکھ لے کہ ساڈے کہن. حضرت نے نا کمرہ دیا اور مریدوں کو حکم دیا دھیان رکھنا انہوں نے روزہ توڑنا ہے. وہ بابا صاحب اندر جا کے بابا صاحب فرماتے جب آئی نا دوپہر تو لگی بھوک, اور اس طرح کی لگی کہ کبھی بھی نہیں لگی ہے. فرماتے ہیں میں تلاش کروں کوئی راستہ ملے نہ. کہتے پیچھے سے کھڑکی ملی, میں نے کھولی تو کیا دیکھا کہ کمائی سر پہ نا برتن اٹھا کے جا رہی ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا اماں کتنے چلی ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا کھانا میں نے دے دے. اس نے کہا دے گا کیا؟ آپ نے فرمایا 36 سال عبادت کی ہے, 12 سال دیے. اس نے کھانا دیا. چلے بابا صاحب فرماتے ہیں بھوک پھر اونج دی اونجی. پھر جا کے کھڑا ہو گیا, وہ پھر گزری. فرمایا اماں کھانا میں نے دے دے. کیا دے گا؟ 36 سال ریاضت کی تھی, 12 سال پھر دیتے. پھر چلی گئی. آپ فرماتے کھا لیا لیکن پھر بھوک. فرماتے پھر کھڑا ہو گیا, پھر آئی. اماں کھانا میں نے دے دے. کی دیں گا؟ 36 سال کی تھی, 12 پہلے لے گئی, 12 پھر لے گئی, جڑے 12 ہیں انہیں بھی لے جا. حضرت فرماتے کھانا کھایا تو حکم شیخ آ گیا, جاؤ لے کے آؤ بابا صاحب. بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا تو شیخ فرمانے لگے فرید ہوں تو 36 سال دے بیٹھا, ہوں تو کھ نہیں نہ ہے. عرض کی تھی حضور کھ نہیں. آپ نے فرمایا ہوں پھر کچھ بنے گا. ہیں
یہ بچنا ہے حضرت جی. اسی بڑے بت اپنے اندر رکھے دے نے, حقیقت کہہ رہا ہوں, اسی بہت بت اپنے اندر رکھے دے, پنو جانا بتوں حضرت. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا. کتنے بھی صنم کدا, اللہ کا شکر ہے مسجد ہی مسجد نہیں, لیکن حضرت اندر ہے صنم کدا. اسی اندر بت بنائے دے اینا بتاں کو بڑا بچو حضرت. لیکن دکھ ہے کہ آپ ہی نہ ٹوٹتے نے نہ بچیا جاتا ہے, کسی دی نگاہ دی لوڑ ہے حضرت. گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی نظر پینی ہے حضرت. نہ رب عرش مولا اتے, نہ رب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نہ رب علم کتابی لبا, نہ رب وچ محرابے ہو, جددہ مرشد ملیا باہو, چھٹے سب بذابے ہو. ہاں بڑا بڑے رنگ ہے. میرے دادا ابو تھے, میں اس میں آخری بات کر کے زیادہ چاہوں گا. یہ فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ نا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سندھ گیا, سیون شریف. کہتے ہیں حضرت وہاں جا کے مراقب ہو کے کھڑے ہو گئے. کہتے میں بھی نال ہی کھلوتا تھا. کہتے ہیں دعا کی, جب نکلنے لگے تو مجھے کہتے ہیں باغ علی نام تھا ان کا. فرماتے ہیں باغ علی زیارت کر لیا. کہتے میں نے عرض کی حضور نہیں. تو کہتے ہیں تھوڑا غصہ کر کے کہتے تھے پھر کر لے. کہتے میں نے عرض کی حضور جی تہاڈے نال بھی آ کے گلاف ہی ویخنا تو پھر میں کلا ہی ویخ جاگا کتے آ کے. ہوں پیر نہ لایا, پتہ تو لگے نا پیر نہ لایا. مسکرا کے فرمانے لگے باغ علی تو بہت ہوشیار ہے. کہتے میرے پیر اتنے پیر رکھ. کہتے میں نے عرض کی حضور سڑ جے ہے پیر جے آپ دے پیر اتنے آئے. فرمانے لگے چل پیر ادھر کر. فرماتے نے پیر آگے دیا, حضرت نے پیر کے اوپر پیر رکھا. تو کہتے ہیں حجاب اٹھ گئے. ہاں حضرت اٹھتے ہیں, باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرانگی سے دیکھا. آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور نہیں بارش پہن رہی ہے لیکن آپ تو بالکل ہی خشک ہو. آپ نے فرمایا تو نے کیا اوڑھ رکھا ہے؟ عرض کی حضور اوڑھنی نہیں مل رہی تھی, آپ کا تہمت بطور اوڑھنی اوڑھ رکھا ہے. فرمایا عائشہ یہ میرے تہمت کی برکت ہے کہ حجابات اٹھ گئے ہیں, یہ پانی کی بارش نہیں ہے, انوار و تجلیات کی بارش ہے جو ہر وقت مجھ پہ ہوتی ہے. بڑا کچھ ہے حضرت, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے حضرت. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نگاہ شیخ تھی نا, اٹھ گئے حجاب. فرماتے ہیں پھر اللہ کا اس دن کرم ہوا کہ صرف مزار نہیں, میں نے اس دن مزار والا بھی دیکھا. حضرت باتیں بہت ہیں کہ تو اس کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ باتیں پتہ نہیں کہاں تک نہیں حضرت جی. تو بہرحال حضرت جی اتنی بات ہے, محنت کرو حضرت جی. رب انہوں نے لبدا باہو نشتاں جنا دیاں سچی. یہ اصل میں شیخ صاحب بار بار ایک بات کے لیے کہہ رہے ہیں, چلو یہ میں کیا کہنا بڑا ہے حضرت کچھ. حضرت جی پھر وہی کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. میں اپنے حوالے سے آپ کو بڑے بعض حوالے سے بڑے مشکل حالات کا سامنا ہے حضرت, اور جو آلے ارد گرد احباب ہیں وہ محبت میں کچھ مشورے بھی اس طرح کے دیتے نہیں حضرت, اے مقرر کر لو کہ اے نہ ہونا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کی دینا ہے, بس تو دعا کر حضور دی بارگاہ چ 1 روپیہ ہی آ جائے حضرت, منگیا کرو حضرت. نسلوں کو ختم نہیں ہونا, جو حضور عطا فرمائیں گے نا وہ نسلوں سے ختم نہیں ہوگا. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب نے, آپ نے ایک پیر بھائی کے حوالے سے فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میرے پیر بھائی بیان کرتے ہیں کہ کچھ معاملہ اس طرح کا تھا کہ میں صبح درخت کے اوپر چڑھ کے نا درخت کے پتے توڑ رہا تھا. ظاہر آپ بھی چڑھے ہیں اور شیخ تشریف لے ہیں تو آپ نے بھی خود کو چھپانا ہے کہ پیرا نے پوچھنا ہے تو سرگی درخت چڑھ کے کرنے ہیں. تو کہتے کیا کیا میں نے بھی نا خود کو پتوں میں چھپا لیا. لیکن آپ فرماتے جب شیخ قریب آئے تو میں سمجھ گیا کہ شیخ اس وقت اپنے حال میں نہیں ہے. اس کو سادی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ لگی تھی تار ہے اس وقت. کہتے جب شیخ میرے قریب آ گئے نا درخت کے بالکل نیچے تو حضرت کی زبان سے یہ فکر ادا ہوئے. عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ پورا سال لنگ گیا ہے, تو منو 1 روپیہ نہیں دیتا, تو میں بھی نہیں منگیا, لیکن یا اللہ ہوں 1 روپیہ دے دے. جیسے میں نے پہلے کہا نا فقیری یہ ساڑیاں ہی نہیں حضرت جی, واسکٹ پا لئی گھڑی پا لئی, فقیری بڑی اوکھی جی حضرت, اتنے لہو پینا پہنتا اپنا ہی.
ڈٹھے باج پریت لگائی ہو گیا سی جو ہونا حسن کھیڈن یاد نہ رہا پیا عمر دا رونا معافی منگو بس سانو سنیاں نو عادت پہ گئی بڑے بڑے وڈے دعوے کرنے ہیں فنا فی الرسول تو مذاق ہو گیا ہے ہر دوسرا ہی فنا فی الرسول پہ رنڈے آتے معافی کہتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ پورا 1 سال لنگ گیا تو منو روپیہ بھی نہیں دیتا میں بھی نہیں منگیا لیکن یا اللہ ہوں منگن لگا منو روپیہ دے دے وہ وجہ ہے کہ میرے وال اینے وڈے ہو گئے نے کہ نہیں کٹاواں گا تو تیرے محبوب دی شرح ٹوٹ جائے گی کہتے یہ فکرہ حضرت کی زبان سے اس وقت ادا ہوا جب آپ اس درخت کے نیچے آ چکے تھے جس کے اوپر میں تھا آپ فرماتے ہیں یہ حضرت کا تصرف تھا یہ اللہ کا فضل تھا حضرت پہ کہتے ہیں جس درخت کے وہ نیچے تھے اور جس کے میں اوپر تھا جب حضرت کی زبان سے یہ فکرہ ادا ہوا نا آپ فرماتے ہیں پورے کا پورا درخت سونے کا ہو گیا پتے ٹہنیاں ہر شے سونے کی ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں اوپر تھا حضرت نیچے تھے لیکن قربان جاؤں حضرت ان لوگوں کی بے نیازی پہ آپ فرماتے ہیں ایک پتا بھی نہیں اٹھایا جو روپیہ مانگ رہے تھے ایک پتا بھی نہیں اٹھایا صرف آسمان کی طرح منہ کر کے اتنا عرض کرتے ہیں یا اللہ اسی ہوں منہ کو گل بھی نہیں کر سکتے ہیں یا اللہ اسی ہوں منہ کو گل بھی نہیں کر سکتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے بزرگوں کے بڑے تصرفات ہیں یہ چشتی کے بزرگ ہیں سید محمد گھیسو دراز رحمۃ اللہ آپ کا عید الاضحیٰ کو عرس ہوتا ہے لکھا کہ حضرت عید کی نماز پڑھ کے نا گھر آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے یہ بچے بیٹھے تھے مجھے بات یاد آ گئی اب حضرت اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمانے لگے او ساڑھے بچیاں دی عید خراب کرنا آ گئے ہیں چل جا رات نو آئی ہیں یہ مقام محبوب ہے حضرت جی فرمایا ساڑھے بچیاں دی عید خراب کرنا آ گئے جا واپس رات نو آئی کیونکہ لوہے محفوظ پہ لکھا ہی اس طرح تھا ان کے لیے ہاں حضرت خودی کو کر بلند اتنا جھوٹ نہ بولو حضرت جی کچھ ہے چاہیے دی اللہ کو منگو اللہ دے نبی علیہ السلام کو منگو دھوکھا نہ دو فراڈ نہ کرو ملاوٹ نہ کرو کسی دا دل نہ توڑو منگو حضرت جی کوئی پابندی منگن ہوتے میں کچھ ہے منگن ڈیا نہیں ملن رہی تو کی پابندی لگ گئی ہے کو نہیں منگتے رہو منگن والوں مول نہ سنگی منگدا رہی دعائیں منگو حضرت ٹھیک ہے جی وما علینا الا البلاغ المبین